فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت النبی از قرآن۔ مصنف ہیں استاد محسن قراتی صاحب، مترجم ہیں محمد علی ترمیزی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 135 سے۔ عنوان ہے مشرکین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ مشرکین نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا تو بتوں کے احترام میں ہمیں بت پرستی کی 1 سال کے لیے اجازت دی جائے۔ پیغمبر ابھی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یہ وقت نزدیک تھا کہ ہم نے جو آپ پر وحی کی ہے یہ اس سے غافل کر دیں تاکہ غیر وحی کو ہم سے نسبت دے کر پھر تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ اگر ہم نے آپ کو خبردار نہ کیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مائل ہونے کے نزدیک تھے، لیکن یہ جان لو اگر معمولی سا بھی ان کا ساتھ دیا ہوتا تو تمام دنیا کے آخرت کے منحرفین سے دگنا عذاب دیتے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ تھا۔ یہ آیت اس بات کی علامت ہے کہ کفار بڑی صاحب حیثیت تک رسائی کے لیے پروگرام بناتے ہیں۔ الہی نمائندوں اور رہبروں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ پسپائی کی قیمت پر رابطہ، اصول اور مکتب کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ حساس اور نازک صورتحال میں اپنے اولیاء کی خود حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء کو فیصلہ کن انداز میں بات کرنی چاہیے اور کسی کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ انحراف اگرچہ کم ہو لیکن پیغمبر جیسی شخصیت کے لیے قابل بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور قہر اور عذاب کا مالک بھی ہے۔ انفرادی انحراف جیسے پیغمبر کو تو اس پر دنیا اور آخرت کے عام افراد سے دگنا عذاب ہے، جبکہ کفار کی طرف مائل ہونا اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہونا ہوتا ہے۔ ضمنی طور پر یہ بات بھی یاد رہے کہ دشمن کم چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے پیغمبر، یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے مگر یہ کہ جب تک تم مکمل طور پر اپنے راستے سے ہاتھ نہ کھینچ لو، ان کے آئین کی پیروی کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، اگرچہ تمہاری ساتھ سازش کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی سیرت میں ان کی پیروی نہ کرنا اور ان کی طرف سے دکھ اور تکلیف پر اطراء نہ کرنا، فقط خدا پر توکل کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی وکالت کے لیے کافی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہاں پر ترجمہ ہی لکھا ہے اس لیے صرف آیت نمبر حاشیے میں موجود ہے، تو ہم آپ کے سامنے ترجمہ ہی پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 137۔ عنوان ہے منافقین سے رویہ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر، اگرچہ آپ کی سیرت یہ ہے کہ مسلمانوں کے تشییع جنازہ اور تدفین میں شریک ہوتے ہو، لیکن مسلمان نما منافق کا حساب و کتاب ان سے جدا ہے۔ ان کے کسی بھی مردے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ ہی ان کی قبر پر حاضری دینا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 کا ترجمہ پیش کیا۔
منافقین سے ہمیشہ منفی مبارزہ کریں، نماز، تشویق اور تنبیہ سے استفادہ کریں، منافقین کے جنازوں کو اہمیت نہ دیں۔ البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان منافقین کے ساتھ رویہ، جنہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے نہ ان کی اشک ریزی پر اعتماد کرنا، جیسے برادران یوسف روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے پیش کی کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ نہ ان کی قسموں پر اعتماد کرنا، کیونکہ ان کا یہ عمل ایسے لوگوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 16۔ اور نہ ہی ان کی گفتار پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی باتیں آپ کو باوجود یہ کہ آپ پیغمبر ہیں تعجب میں ڈال دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204۔ نہ ان کی ایسی نماز پر جو کسالت کی حالت میں ادا کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی زکوٰۃ پر جو کراہت سے ادا کرتے ہیں، اور یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 ہے۔ نہ ان کی مسجد بنانے کا عمل قبول ہے، کیونکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ مدینے میں منافقین نے اس بہانے سے مسجد بنا لی کہ ہم ذرا دور رہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے مقابلے میں ایک مسجد بنا لی تاکہ مسجد کے نام سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش کی کہ اس مسجد میں نماز ادا کر کے رسمی طور پر اسے مسجد تسلیم کر لیں۔ اور یہاں پر آیت نازل ہوئی کہ اس مسجد کے بانیوں کا پروگرام یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، اور یہ خارجی دشمن کے لیے بطور پناہ گاہ استعمال ہوگی۔ اس میں ہرگز نماز ادا نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گرا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 آپ کے سامنے بیان کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منافقین کا سردار اور مسجد کا بانی ابو عامر تھا، لیکن اس کا بیٹا جس کا نام حنظلہ تھا، حنظلہ وہی جوان ہے جو شادی کی رات اپنی دلہن کے پاس تھا اور اگلے دن بغیر غسل کے محاذ جنگ میں شہید ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ تھا، جو وہ اس طرح کے سازشی اور گستاخ عناصر سے روا رکھتے تھے۔ انقلابی اور قاطعانہ طرز پر اس آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 پر کے مطابق عمل کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 138 ہے اور عنوان ہے عام کفار سے رویہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت کو یہ دستور دیا کہ کوئی مشرک آپ سے امان اور پناہ کی درخواست کرے تو اسے پناہ دو، تاکہ وہ کلام خدا سے آشنا ہو اور اسے پھر امن کے مکان تک پہنچا دو، کیونکہ یہ ایسا گروہ ہے جو آگاہی نہیں رکھتا۔ شاید آیات سننے اور آپ کی محبت دیکھنے سے یہ ہدایت حاصل کر لے۔ اور یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 تھی۔ اسلام محبت اور آزادی کا دین ہے اور ایمان کا طرفدار ہے، جو فکر، تدبر اور انتخاب کی بنیاد پر موقع دیتا ہے، نہ کہ ایسا ایمان جو ڈر اور جبر سے قبول کیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ جنگی شرائط میں بھی کافر کو تحقیق کی مہلت دی گئی، کیونکہ بعض لوگ ہماری تبلیغات نہ ہونے کی وجہ سے منحرف ہو جاتے ہیں، نہ کہ وہ کینہ پرور اور حقیقت کے منکر ہیں۔ حتیٰ اسلام نے فکر اور تحقیق کا راستہ ایسے افراد پر بھی بند نہیں کیا جن کا خون بہانا منع نہیں اور ان کی ہدایت کا بھی امکان نہیں۔ جس مکتب کے پاس منطق ہو اسے عجلت یا جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی، علاوہ ازیں اسے مکمل امان کے ساتھ اس کی منزل تک پہنچا دو تاکہ وہ سکون سے غور و فکر کر سکے۔ اگر ایک دن کفار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو اپنی منحرفانہ آزادی کے درمیان رکاوٹ سمجھتے تھے، اس کے بجائے ایک وقت ایسا آ گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود نزول عذاب اور قہر الہی کے درمیان ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اگر ایک دن مشرکین مکہ نے
مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر راستہ بند کر دیا اور صلح نامہ لکھتے وقت آپ نے اجازت نہ دی کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا عنوان لکھا جائے۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 نازل کی، یعنی محمد رسول اللہ نازل فرمائی، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی۔ صفحہ نمبر ہے 140 اور عنوان ہے شریر لوگوں کے ساتھ پیغمبر کا رویہ۔ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ چونکہ وہ بیمار تھے اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں مدینے سے باہر صحت افزا مقام پر رہنے کی اجازت دی گئی۔ ساتھ ہی انہیں اجازت دی گئی کہ وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں لائی گئی اونٹنیوں کا دودھ پی سکتے ہیں، لیکن جب وہ صحت مند ہو گئے تو مسلمان چرواہوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال دیں اور اونٹوں کو کاٹ ڈالا اور اسلام کے باغی بن گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں پکڑا جائے اور وہی عمل ان کے ساتھ کیا جائے جو انہوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا، یقیناً ایسے لوگوں کی سزا یہی ہے جو خدا اور اس کے پیغمبر کے مقابلے پر نکل آتے ہیں، اسلحہ، دھمکی اور غارت گری اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا پھانسی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر اس زمین سے ان کے اپنے علاقے سے نکالا جائے۔ یہ ذلت آمیز سزا تو اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے واعظ، ارشاد، قدرت اور قاطعیت کا ہونا لازمی ہے۔ اس آیت میں اشرار یعنی شریر کی جمع کے مظالم میں فرق ہے، اس لیے سزا میں بھی فرق رکھا گیا اور اس کے جرم کے مطابق وحشت کو ختم کرنے، شہر میں امن و سکون کے قیام کے لیے، شہروں اور دیہاتوں کی گلیوں اور خیابانوں میں امن قائم کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ روایات کے مطابق جو اسلحہ کے زور پر لوگوں کی جان و مال اور ناموس پر حملہ کرے اس کی سزا بھی یہی ہے۔ اس سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایسے افراد کو قرآن مجید میں خدا کے ساتھ جنگ کرنے کا نام دیا ہے۔ روایت کے مطابق اس واقعے میں اشرار کی نابودی کا فیصلہ کرنے کی ذمہ داری حضرت علی ابن ابی طالب کی تھی۔ اگر اس آیت میں قتل، پھانسی دینے، ہاتھ اور ٹانگ کاٹنے یا اپنے ملک سے باہر نکالنے کا رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے تو وہ اس لیے کہ ایسے شریر افراد کا مسئلہ جو امن و سکون برباد کرنے کے در پہ ہوں، انہیں تذکر دینا، خط بھیجنا، نمائندہ بھیجنا یا گفتگو کرنے سے حل نہیں ہوگا۔ اسلام میں بینات یعنی روشن گر معجزات کے ساتھ کتاب اور آسمانی قوانین کے ساتھ میزان کے ساتھ جو عدل و انصاف کی علامت ہے کے علاوہ آہن یعنی لوہے کی بات بھی کی گئی ہے، یعنی پہلے ثقافتی اور تربیتی کام اور پھر اپنی قدرت و طاقت کا مظاہرہ اور تنبیہ کریں۔ حقیقت یہی ہے کہ ایسے شریر اور تخریب کاروں سے نمٹنا جو عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کے ساتھ آہن یعنی اسلحہ اور قدرت کی نمائش کرنا اور واضح رویے کے ساتھ سلوک کرنا ہوگا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتظامی امور میں اگر کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنی ہو تو اس کے اختیار میں تمام لوازمات بھی دیں۔ ہم ہی ہیں جس سے واضح دلیل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو بھیجا، ان کے ہمراہ کتاب آسمانی اور پرکھنے کا وسیلہ بھی بھیجا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، اور آہن یعنی لوہا بھیجا جس میں بڑی طاقت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس کے پیغمبروں کے بغیر دیکھے مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور ناقابل شکست ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر معاشرے کو 3 قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 قوت مقننہ یعنی انزلنا معہم الکتاب۔ نمبر 2 قوت قضائیہ والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ نمبر 3 قوت مجریہ انزلنا الحدید۔ صفحہ نمبر ہے 143
اور عنوان ہے پشیمان افراد کے ساتھ پیغمبر کی سیرت۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اے ہمارے رسول، اس رحمت کی وجہ سے جو خدا کی جانب سے آپ کے شامل حال ہوئی، لوگوں پر مہربان ہو، اور اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو چکے ہوتے۔ پس ان کی غلطیوں سے درگزر کرو اور ان کے امور میں ان سے مشورہ کرو، اور جب کوئی ارادہ کر لو تو پھر خدا پر توکل کرو، یقیناً خدا بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ جنگ احد میں اپنے فرار ہونے کے عمل کو شکست کا سبب جانتے تھے اور آتش افسوس میں جل رہے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرے میں لے کر معذرت طلب کر رہے تھے، تو فرمان آیا، نمبر 1، تمہاری نسبت انہوں نے جو ظلم کیا ہے اسے بخش دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا حکومتی نظام محبت اور نرمی پر مبنی ہے، اس لیے سخت مزاج اور سنگ دل افراد لوگوں کی دلجوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، خدا کی نسبت جس گناہ کے یہ مرتکب ہوئے اس کے لیے مغفرت طلب کرو۔ نمبر 3، جب ان سے مشورے کی وجہ سے جنگ احد میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایسے موارد آپ کو مشورہ کرنے کے اصول اور فوائد سے کہیں روک نہ لیں، کیونکہ مشورہ کرنے میں بہت سی برکات پوشیدہ ہیں۔ 1، مہربانی اور دلجوئی سے تقویت ملتی ہے۔ 2، استعداد کو جلا ملتی ہے۔ نمبر 3، دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 4، بہترین نظریہ سامنے آتا ہے۔ نمبر 5، محبت اور دوستی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، انسان خود رائے ہونے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 7، دوسروں کے لیے ایک عملی درس ہوتا ہے۔ نمبر 8، کامیابی کی صورت میں حاسدوں میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مشورے کے بعد شکست ہو جائے تو وہ لوگ اس شکست کو اپنے مشورے کا نتیجہ سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں وہ حسد نہیں کریں گے۔ نمبر 8، شکست کی صورت میں غمخوار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر مشورے کے بعد شکست ہو تو سب اسے اپنے مشورے کا نتیجہ قرار دیں گے اور ہمارے غمخوار اور ہمدرد بن جائیں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ مشورہ کرنا حاکمیت اور قطعیت اور توکل پر برخدا کے ساتھ اختلاف نہیں رکھتا، لہٰذا مشورے کے ساتھ ارادہ آپ کا ہے، اس لیے خدا پر توکل کیجیے۔ صفحہ نمبر ہے 146 اور عنوان ہے صابرانہ انداز میں پیش آنے کی روش۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے صبر کرنے پر مامور تھے۔ صبر کرو یہاں تک کہ فرمان خدا پہنچ جائے۔ صبر کرو تاکہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہ ہو۔ صبر کرو جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے تھے۔ صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی صبر کے سائے میں آپ کو ترقی عطا کرے گا۔ صبر کرو کیونکہ حوصلہ نہ ہونے پر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یونس صبر نہ کر سکے لہٰذا مچھلی نے گرفتار کر لیا۔ صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمارا وعدہ مبنی برحق اور قطعی ہے۔ ناورہ گفتگو پر، تہمت پر، مسخرہ کرنے پر، حقارت آمیز رویے پر بھی صبر کرنے کے علاوہ ناروا طرز سلوک پر بھی صبر کرو۔ مخالفین کی باتوں پر 4 مرتبہ فرمان دیا گیا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَعْقِلُونَ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہانہ جوئی اور زہر آلود تبلیغات، شبہات پیدا کرنا، ناجائز توقعات، زبانی تکلیفیں، ہر چیز سے زیادہ پیغمبر کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی۔ اس تمام تر تبلیغات کے اثرات، تہمتوں، بیجا توقعات، انحرافات میں کون سے عوامل تھے جو پیغمبر کو صابر اور ثابت قدم رکھتے تھے؟ ہم قرآن مجید سے یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ان تمام واقعات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ اپنے پیغمبر کو صابر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہارا دین سب ادیان پر غالب آئے گا، چاہے مشرکین اسے پسند نہ کریں۔ یہ وعدہ کیا کہ آپ کی کتاب میں کسی قسم کی تحریف نہ ہوگی، تمام تر سازشوں سے ہم اسے محفوظ رکھیں گے۔ یہ وعدہ کیا کہ ان کے مقابل اپنے نور کو مکمل کروں گا جو نور خدا کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔
یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے تمام منصوبوں میں سست کر دے گا۔ یہ وعدہ کیا کہ ہم مسخرہ کرنے والوں کی شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ یہ وعدہ کیا کہ صالح بندوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے اور آئندہ اس دنیا پر با ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی حکومت ہوگی۔ یہ وعدہ کیا کہ لشکر خدا غالب اور اس کے پیغمبر کامیاب ہوں گے۔ نمبر ہے 149 اور عنوان ہے پریشانی کی حالت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تسلی۔ اپنے بعد ہونے والے فتنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 میں اپنے پیغمبر سے یہ ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ان سے ان کی سازشوں اور نافرمانیوں کا انتقام لیں گے۔ آپ منحرفین کے روز افزوں کارروائیوں پر پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین کی جمعیت سے پریشان تھے تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا، خبیث افراد کی اکثریت سے آپ تعجب کر رہے ہو لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکنجہ دینے پر پریشان تھے تو ارشاد ہوا، آپ سے پہلے بھی ایسا ہوا لیکن ہماری مدد پہنچ گئی۔ اپنی تکذیب پر پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میرا کام میرے لیے اور تمہارا کام تمہارے لیے ہے۔ حقیقت ہے کہ جس کے ساتھ خدا ہے اسے کسی چیز کی کمی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین کی اچھی حالت پر، ان کی آرام دہ زندگی پر اور مومنین کی غربت پر پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اولاد اور مال و دولت پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں امکانات سے انہیں اسی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین کی طولانی عمر گزارنے پر پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے قبل بھی انبیاء کے مخالفین کو مہلت دی اور پھر ان پر اپنا قہر نازل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے انکار اور مددگار نہ ہونے پر پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی اور اس کے پاس کتاب کا علم ہے، میرے اور تمہارے درمیان کافی ہے۔ روایت کے مطابق جو کتاب کا علم رکھتا ہے اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب یعنی علی کی مانند ایک مومن تم سب کے عوض کافی ہے۔ ان کے کفر پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کی اہمیت اتنی نہیں کہ آپ پریشان ہونے لگیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا کفر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پریشان مت ہونا کیونکہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہماری طرف ہی پلٹ کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے چلے جانے پر پریشان تھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک گروہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں ایک اور گروہ آ جائے گا۔ کتاب کی تحریف ہونے سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے اسے خود نازل کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ لوگوں پر قہر الہی کے نزدیک ہونے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تک آپ لوگوں کے درمیان ہو میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت پر فرمایا، دو امان میں سے ایک دنیا سے چلی گئی لیکن دوسری امان کی حفاظت کرو جو استغفار ہے۔ حقیقت میں جب انسان قرآن مجید کے سامنے بیٹھے اور پیغمبر کی پریشانیوں کا اندازہ لگائے، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تسلیوں اور تسکین پر غور کرے تو وہ پھر اس فکر میں غوطہ-زن ہو جائے گا کہ لوگوں کی ہدایت کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جو ہستی خلق عظیم کی مالک ہونے کے ساتھ وسعت قلبی کا اعلیٰ نمونہ ہے، وہ بھی اس میدان میں کتنی پریشان ہے۔ کتنی مشکلات، بیجا توقعات، طرح طرح کی سازشیں اور منصوبے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آئے۔ لہٰذا مسلمان اسی فکری، سیاسی اور اخلاقی میدان میں کفار کی سازشوں کے خلاف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
روایات میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ کہیں وہ ہوا اور ہوس کی پیروکار اور طولانی آرزوؤں کے مالک نہ بن جائیں۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں ہر چیز سے زیادہ تمہارے معمولی سے شرک پر پریشان ہوں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ معمولی شرک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا سب سے زیادہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ جو گمراہ کرنے والوں کا رہبر بدعت گزاروں کا سرغنہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میری آغوش میں تھا جب آپ سو گئے اور ہم چند لوگ اس وقت دجال اور اس کے خطرات پر بات کر رہے تھے کہ اچانک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں نیند سے بیدار ہوئے کہ ان کا چہرہ سرخ تھا اور فرمایا مجھے تمہارے لیے غیر از دجال کا زیادہ ڈر ہے، ان گمراہ کرنے والوں رہنماؤں سے جو میرے بعد میری اہل بیت کا خون کریں گے۔ ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ امت کے لیے سب سے بڑی پریشانی دانشمندی کی لغزش، حکمہ کی ذاتی ترجیحات اور دین میں ناورا تعویلات ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اپنی امت کی حرام آمدنی، شہوت پرستی اور سود سے بڑی شدت کے ساتھ ڈرتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب فتنے تمہیں گھیر لیں گے، جب بچے انہی فتنوں میں رشد کریں گے، بزرگ اس فتنے میں بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ ان فتنوں کے عادی ہو جائیں گے۔ اس طرح گویا لوگوں کے نزدیک یہ فتنے نسبت اور قانون کا درجہ پالیں گے۔ اگر اسے کوئی بدلے گا تو کہیں گے کہ اصلی نسبت تو ضائع ہو گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نالہ و فریاد جاری رکھی، یہاں تک کہ فرمایا کہ دین میں غور و فکر غیر خدا کے لیے ہوگا، تربیت عمل کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کا عنوان دولت کا حصول، رقابت اور شہرت کے لیے ہوگی۔ آخرت کے امور کے ذریعے دنیاوی مقاصد حاصل کیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا کہ مجھے اپنے بعد ایسے منافقین سے خطرہ ہے جو بہترین انداز میں تمہارے لیے یہ بات کریں گے۔ صفحہ نمبر 154 ہے اور عنوان ہے بائیکاٹ یا علیحدگی کا اظہار۔ قرآن مجید کے دستور کے مطابق پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ بعض مواقعوں پر اپنی علیحدگی کا اظہار فرماتے، لوگوں سے مختلف گروہوں اور تقریبات کا آج کی اصطلاح کے مطابق بائیکاٹ کرتے تھے اور معاشرے میں ان کی اہمیت کم کر کے ان کا اثر ختم کر دیتے تھے۔ اس مسئلے پر کافی روایات اس عمل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں پڑھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات میں غلط کام کے ارادے سے نہ کہ حقیقت سمجھنے کے ارادے سے جستجو یا گفتگو کرتے ہیں، ان سے اپنا رخ بدل لو تاکہ وہ اپنی بات بدل کر کوئی دوسری بات شروع کر لیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آیت الہی کا انکار یا مذاق اڑایا گیا ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا یا پھر کسی اور موضوع پر بحث کرنے لگیں۔ بہرحال نہی از منکر کی ایک روش یہ ہے کہ برائیوں سے دوری اختیار کی جائے، غلط کام کرنے والوں سے منفی رویہ اختیار کیا جائے، نیز یہ عمل مکتب کے ساتھ ہمدردی، غیرت اور وفا کرنے کے لیے ہو۔ انسان کو فاسد معاشرے میں ہضم نہیں ہونا چاہیے بلکہ معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو مجلس سے نکل جائے یا علاقے سے ہجرت کر جائے یا باطل کام کو غلط قرار دے۔ حدیث میں ہے کہ شرپسندوں یا شریر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے اچھے لوگوں کے بارے میں لوگ بدظن ہونے لگیں گے۔ بائیکاٹ کا ایک اور نمونہ سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن اور شوہردار عورتوں کو زنا سے منسوب کرتے ہیں اور 4 گواہ نہیں لاتے تو پھر انہیں 80 تازیانے مارے جائیں اور ان کی گواہی ہرگز نہ قبول کی جائے۔ لوگوں کو گواہی دینے سے روکنا، ان سے دوری اختیار کرنا یا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر روایت میں یہ ملتا ہے کہ فلاں افراد سے مشورہ نہ کریں، ان کے ساتھ سفر نہ کریں، شادی نہ کریں اور اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا اجتماعی محاصرہ کیا جائے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں
ہم پڑھتے ہیں، اور ان 3 لوگوں کو جو جنگ تبوک میں سستی کے باعث شریک نہ ہو سکے، جو رہ گئے، اور جب زمین میں اپنی تمام تر وسعت کے باوجود لوگوں کے قہر اور نفرت تنگ ہو گئی، تو وہ خود سے بھی تنگ آ گئے اور یہ سمجھ گئے کہ خدا کے مقابلے میں سوائے اس کے کوئی اور پناہ گاہ نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل حال کر لیا اور انہیں توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ 3 مسلمان جو جنگ تبوک میں شرکت نہ کر سکے: کعب بن مالک، مرارہ بن ربی و حلال بن امیہ۔ پشیمان ہونے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معذرت طلب کرنے کے لیے آئے، لیکن حضرت نے ان سے کوئی بات نہ کی اور حکم دیا کہ کوئی بھی ان سے بات نہ کرے اور ان کی بیویاں بھی ان کے قریب نہ جائیں۔ وہ مدینے کے اطراف میں پہاڑوں پر چلے گئے اور استغفار کرنے لگے، ایک دوسرے سے جدا ہو کر تضرع و گریہ زاری کرنے لگے۔ 50 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 237 پر موجود ہے۔ اس آیت سے یہ استفادہ ہوتا ہے: نمبر 1، جو رہنما کے فرمان اور جنگ میں شرکت سے بے اعتنائی برتتے ہیں، ان کو تنبیہ کی جائے اور کچھ عرصے انہیں بے آسرا رہنے دیا جائے۔ نمبر 2، مجرموں اور اختلاف کرنے والوں کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے بے اعتنائی برتی جائے اور ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ نمبر 3، خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ منفی رویہ رکھنے سے معاشرہ ان کے لیے بغیر کسی محنت کے زندان بن جائے گا اور یہ انتہائی مؤثر حربہ ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کا مظہر ہیں، لیکن مربی کے عنوان سے قہر اور غضب سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، عذابوں میں سے ایک ضمیر وجدان کا عذاب ہے۔ نمبر 6، لوگوں سے مایوسی خدا کی توجہ کی راہ ہموار کر دیتی ہے۔ نمبر 7، توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے لطف و عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا لطف انسان پر نازل کرتا ہے تاکہ انسان پشیمانی، معذرت اور توبہ کی توفیق حاصل کر لے۔ جیسے ہی انسان توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ان اللہ هو التواب۔ نمبر 8، منفی رویہ، بے اعتنائی اور بائیکاٹ کا ایک دور مکمل ہونے کے بعد مناسب شرائط کی روشنی میں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے واپسی کا راستہ بنائیں تاکہ وہ واپس جائیں اور پھر انہیں مہربانی کے ساتھ قبول